اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارے مقرب پر بنا دے۔ دیکھو یہاں پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اموال، جیسے پیسہ، مکان، بیپار اور اولاد ایسی چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارے مکبر بنا دے، یعنی اللہ سے بھی بڑھ کر ان کو نہیں سمجھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہوا ہے، اللہ نے یہ سب تم کو دے دیا ہے، اس میں پڑھ کر اس کو تو اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کے مقرب ان کو نہیں بنا دینا، یعنی متاثر در علت قرب کے بھی نہیں، مگر ہاں جو ایمان لاوے اور اچھے کام کرے، یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہے، یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنا۔ اللہ کے قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمان لانا، اچھے کام کرنا، یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب کے، یعنی قرب کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ یہ تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے جائیداد کے بارے میں پڑھ کر گھمڑ تکبر میں کرے گا تو اللہ کے رحمت میں دور ہو جائے گا۔ دیکھو علم سیکھنا فرض ہے، لیکن عمل کرنا دارمدار ہے۔ لیکن جتنا بھی عمل کرے گا پھر بھی اللہ کے رحمت سے جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہنا میں نے اتنا عمل کیا میرے کو ضرور جنت ملے گا، لیکن بھائی اعمال پر نہیں، دارمدار اللہ کے رحمت پر ہے، اللہ کے رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ حدیث سنا رہے تھے، یہود نے گھٹنے کے بل کھڑا ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں میں بھی، اللہ کے رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ دیکھو پیغمبر نے بتا دیا اللہ کے رحمت سے جنت میں جائیں گے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہے؟ کس کھیت کے مولی ہے؟ کس ارادے سے اپنا زندگی بشر کر رہے؟ اللہ مغفر علی، اللہ مغفر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب کے ہے، سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کا دونا سل ہے، اور وہ بہشت کے بالخانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے باطل کا کوشش کر رہے ہیں، باطل کرنے کا کوشش کر رہے ہیں، نبی کو ہرانے کے لیے، ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ پیغمبروں سے بھی جہاد کرتے ہیں، دین سے بھی نفرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دوزخ میں عذاب میں جائیں گے۔ آپ مومنوں سے فرما دیجئے، مومن کون ہے؟ مسلمان ہے، ایک اللہ پر ایمان لایا، متقی مومن ہے۔ یہ مسلمان کہنے سے مومن نہیں بن جائے گا۔ مسلمان تمہارا ایک لقب ہے دنیا میں جینے کے لیے، دفتر ہے کافر لکھنے کے لیے اسکول میں، یہ مسلمان ہے، مومن ہے، BCE ہے، لیکن اللہ کے یہاں پر مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بس۔ آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیے فراغ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہے تنگ سے دیتا ہے، اور جسے تم کو موقع حکم الہی میں خرچہ کرو گے سو وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جس رو اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے، پھر فرشتوں کو سے ارشاد فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ آپ پاک ہے، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے، بلکہ لوگ شیطان کو پوجا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے، ان میں اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ سو کافروں سے کہا جائے کہ آج تم مجمع عابدین اور معبودین۔ عابدین کون ہے؟ عبادت کرنے والا۔ معبودین کون ہے؟ جس کو اللہ کے برابر اللہ کر کے ٹھہرا دیا۔ یہ دونوں میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور اس وقت ہم ظالموں یعنی کافروں سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے حیات زندگی میں، تم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، جنت کو نہیں بھی دیکھا، لیکن حیات زندگی میں دوزخ کو جھٹلایا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکو۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور جب ان لوگوں سے کے سامنے ہماری آیتیں جو حق اور رہائی دی ہوئے نیک صفت میں صاف صاف پڑھی جاتی ہے تو یہ لوگ
پڑھنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کہتے کہ نوز باللہ، یہ محض ایک ایسا شخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے۔ اللہم اغفر لی۔ نبی کے پیغمبر کے بارے میں یہ لوگ ایسا بولتے ہیں، جس کو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے طرف لانا چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے جن کو قدیم سے بہت سی پہلے تمہارے دادا پردادا سے پہلے تمہارے بڑے پوجتے تھے، ان سب کو چھوڑ دو بولتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو بولتا ہے۔ دیکھو اگر ان کے بڑوں کو شیطان نے بہکا دیا ہو، شرک کرنے میں مبتلا کر دیا ہو، کیا تم بھی شرک کرو گے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر۔ اور قرآن کے نسبت کہتے کہ نعوذ باللہ یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ کافر لوگ بولتے ہیں ایک تراشا کیا، ان کے طرف سے ایک بنا ہوا کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں۔ اور یہ کافری امر حق یعنی قرآن کے نسبت جب کہ وہاں ان کے پاس پہنچا یوں کہتے کہ یہ ماج ایک سریع جادو ہے، اور ہم نے ان کو کتاب مبین کہ ان کو کتابیں نہیں دی تھی کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہو، اور اس طرح ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، اور ان سے پہلے جو کافی لوگوں تھے انہوں نے تکذیب کی تھی۔ اور یہ مشرکین عرب تو اس سامان کو کہ جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا سو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یا پھر کیا ہے، یعنی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور یہ مشرکین عرب تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اس سے پہلے جو کافر وہ گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے، ہم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اتنا حصہ ان کو دینے کے باوجود بھی وہ نفرت کر کے پیغمبروں سے اللہ سے بھی بے ڈر زندگی گزار دیے، تو ان کے پیچھے لگ کر یہ ان کے راہ پر ہو رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ غرض انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، سو دیکھو میرا ان پر کیسا عذاب ہوا، دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر ان پر کس طریقے سے ہوا۔ آپ کہیے کہ میں تو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو اور یہ کہ پھر سوچو کہ تمہاری ساتھی کو جنہوں نے تو جنون تو نہیں ہے، اور تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہاں تمہارا رہا، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کا ذمہ ہے، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کا ذمہ ہے، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات یعنی ایمان کو کفر پر غالب کر رہا ہے، اور علوم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا، اور دین باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مثلاً فرضاً میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھے پر وبال ہوگی، اور اگر میں راہ راستہ پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور بہت نزدیک ہے۔ اور اگر آپ وقت براخد کرے تو آپ کو حیرت ہو، جبکہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوشش کوئی صورت نہ ہوگی۔ جب جہنم میں کفار کو ڈالا جائے گا تو آپ کو حیرت ہو، جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی جہنم سے، اور پاس کے پاس ہی یعنی فوراً ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور ڈھکل دے کے فرشتے ان کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیں گے، اور کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے، اور اتنی دور جگہ سے ایمان ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے۔
اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے، جہاں جہنم میں جا پڑنے کے بعد میں بولتے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، کہاں ایمان قبول ہوگا؟ فرعون میں بھی جب پانی میں ڈوبنے لگا اس ٹائم پر کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، میں ایمان لایا۔ سورہ یونس میں لکھا ہے، وہاں ایمان لانے سے کہاں قبول ہوگا؟ جب تمہارے موت کا فرشتہ تمہارا جان قبضہ کر رہے تو بولتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبا دیا کہ آنے والے زمانے کے لیے عبرت کے لیے رکھ دیا۔ ایجپٹ کے میوزیم میں ابھی بھی فرعون ہیں، حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہان کرتے تھے، اور ان میں ان کی قبول ایمان کے آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جاوے گا جو ان سے پہلے تھے، کیونکہ سب بڑے شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا۔ اس سے پہلے کے بڑے لوگوں میں نے بھی ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا شیطان نے، ان کے بیچ میں اور ایمان والے کے بیچ میں ایک آڑ کر دی جائے گی۔ یعنی جب جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کے پڑھیں گے، جہنم کے عذاب کو سن کر لوگ بولیں گے ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وہاں پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ جہنم میں ایمان لانے، جہنم میں جانے کے بعد اللہ کے پر ایمان لائے، ایمان لایا تو بولے گا تو وہ ایمان کہاں قبول ہوگا؟ فرعون کا بھی قصہ آپ کو بتا دیا کہ مرتے دم بولتا ہے کہ میں نے ایمان لایا رب العالمین پر، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، میں ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ تو اس ٹائم پر اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری لاش کو ہم سڑنے سے محفوظ کریں گے، آنے والے زمانے کے لیے تم عبرت بن کر رہے۔ ایسے عبرتوں کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لائے تو نقصان کس کا؟ خود سوچنا چاہیے۔ دیکھو ایمان لانے سے پہلے 80 سال ایسا گزرے گا دنیا میں کہ جو توبہ کرے گا اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے 80 سال کا زمانہ دنیا میں گزرے گا، اس کے بعد میں قیامت آئے گی۔ اس کے بعد میں قیامت آئے گی تو اس ٹائم پر ایمان لانا کہاں ہے؟ 80 سال پہلے ہی دنیا میں وہ ایمان کا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ معاف فرما مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل، نسل با نسل، نسل با نسل، ان سب کے حق میں ابھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر لي۔ اگر وہ لوگ معافی مانگنے سے دور بھی رہ گئے تب بھی میں ان کے حق میں معافی کے طلبگار ہوں۔ تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کے حق میں، تمام مومن عورتیں، تمام مومن مردوں کے حق میں بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سیدھا راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان مردود سے ہمیں حفاظت فرمائے، اور اپنے نفس کے جو غلط ارادے کرتا ہے، نفس ہمیشہ غلط راستے پر لے آتا ہے، ایسا نفس سے بھی ہمیں آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے نفس کو بھی ہدایت دے، ہدایت کی راہ بدلا دے ہمیں، اپنے نفس کو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔